حضرت نوح علیہ السلام ان 26 پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کے نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن میں آپ کے نام سے ایک سورہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے 28 پاروں میں 43 مرتبہ آپ کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ نے اپنی قوم کو یکتا پرستی کی طرف دعوت دی۔ ان کی قوم بت پرست تھی اور سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے مطابق ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور کہا، لوگوں میں تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تمہیں نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتا ہوں، میری بات مان لو، تم فائدے میں رہو گے۔ کمزوروں پر ظلم نہ کرو، غریبوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ ان کی قوم کے امراء اور سردار کہتے تھے، ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور تمہارا کہا تو صرف چند غریب لوگ ہی مانتے ہیں اور ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ سردار حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے تاکہ حضرت نوح کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، اور کہتے، ہم آپ پر ایمان لا کر ان غریب اور 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں جو تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی ایمان لائے ہیں ان کو میں تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ حضرت نوح ان باتوں سے بہت مایوس ہو چکے تھے، انہیں اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت نوح کی مایوسی اور اپنے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اس زمین پر ایک بھی گنہگار کو نہ چھوڑے۔ 40 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، ہر جگہ قحط شروع ہو گیا، جو کچھ ذخیرہ تھا سب ختم ہو کر بدبخت اور لاچار ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، خدا سے طلب مغفرت کرو، کیونکہ خدا بخشنے والا ہے۔ اس نے آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، اگر تم اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں رواں کرے گا، تمہیں مال و دولت اور اولاد دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ لیکن قوم نوح نے اس بار بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ قرآن مجید میں 12 دفعہ طوفان نوح کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ جب قوم نوح نے حضرت نوح سے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اس قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائیں گے، آپ غم نہ کریں، اور حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگائیں۔ حضرت نوح نے درخت لگانے شروع کیے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے کہ جس شخص کی عمر 900 برس ہو چکی ہے اب وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ اس طرح 50 سال گزر جانے کے بعد کھجور کے درخت بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان درختوں کو کاٹیں، تو آپ کی قوم نے پھر آپ کا مذاق اڑایا کہ اب یہ درخت جب تیار ہو گئے ہیں تو کاٹ ڈالے۔ اس بوڑھے کی عقل جواب دے گئی ہے، معاذ اللہ، جو لوگ بھی ادھر سے گزرتے وہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کی تو پوچھتے، اے نوح، کیا بنا رہے ہو؟ آپ فرماتے، میں کشتی بنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اب صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، اور جو بت پرستی سے توبہ کرے گا اور گناہوں سے معافی مانگے گا اسے اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے اور ایسے آثار بھی نہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا۔
دوسری طرف آسمان پر خوفناک بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ عذاب کی ایک علامت ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ بارش اتنی شدید تھی جیسے آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 میں ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو اور اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا چلنا ٹھہرنا سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، بالائی حصے پر پرندے، درمیانی حصے میں انسان اور نچلے حصے میں وحشی جانور اور دیگر جانور تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہوا، تنور سے جوش کے ساتھ پانی ابلنے لگا، پوری زمین پر پانی ہی پانی بھر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کی طرح موجیں مارتے ہوئے پانی میں تیرنے لگی۔ کافر ادھر ادھر بھاگ کر پناہ لینے لگے۔ 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔ آخرکار کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ پورے روئے زمین پر کوئی انسان زندہ نہ بچ سکا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ اس کشتی میں حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت سمیت 80 افراد تھے۔ یہ سیلاب دنیا بھر میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو ختم کر دیا۔ آج دنیا میں جو افراد موجود ہیں وہ حضرت نوح کے بیٹوں کی نسل سے ہیں، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔